دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ صبح سویرے جلدی اٹھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو یہ ویڈیو یقیناً آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ میرا نام ہے محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فوائد و نقصانات۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو صبح سویرے جاگنے کے فوائد بتاؤں گا، وہ بھی جدید سائنس کی روشنی میں۔ اور ویڈیو کے اینڈ میں نے کچھ ایسا بتایا ہے کہ جس پر عمل کر کے آپ صحت مند رہ سکتے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ سکپ مت کیجیے گا۔ دوستوں، ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کی یہ سبسکرپشن آپ کے علم میں بے پناہ اضافہ کرے گی انشاءاللہ۔ وداؤٹ اینی ویسٹیج آف ٹائم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صبح سویرے جلدی کام شروع کرنے کی تاکید ملتی ہے۔ دوستوں، صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور سونے میں اعتدال کا خیال رکھنا چاہیے۔ نہ اتنا کم سونا چاہیے کہ جسم کو پوری طرح آرام و سکون نہ مل سکے اور اعضاء میں بھی تکلیف اور شکستگی رہے، اور نہ اتنا زیادہ سوئیے کہ سستی اور کاہلی پیدا ہو۔ رات جلدی سونے اور صبح کو جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ صبح اٹھ کر اللہ کی عبادت کریں اور چمن میں یا میدان میں ٹہلنے اور تفریح کرنے کے لیے نکل جائیں۔ صبح کی تازہ ہوا صحت پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہے۔ روزانہ اپنی جسمانی قوت کے لحاظ سے مناسب اور ہلکی پھلکی ورزش کا بھی اہتمام کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغ کی تفریح کو پسند فرماتے تھے اور کبھی کبھی خود بھی باغوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ نے عشاء کے بعد جاگنے اور گفتگو کی ممانعت فرمائی اور فرمایا کہ عشاء کے بعد وہی شخص جاگتا ہے جس کو کوئی دینی گفتگو کرنی ہو یا پھر گھر والوں کے ضروری بات چیت کرنی ہو۔ دوستوں، رات جلد سونے اور صبح سویرے بیدار ہونے کی اہمیت اور افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تمام اطباء اور ماہرین حفظان صحت اس پر زور دیتے ہیں۔ دوستوں، آئیے اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ پر جدید میڈیکل اور سائنٹیفک ریسرچ کیا کہہ رہی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ دوستوں، دیر سے اٹھنے کے انسانی جسم پر بہت خطرناک قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دوستوں، امریکہ، کینیڈا اور جرمنی میں ایسے تجربات کر کے دیکھا گیا ہے کہ دیر سے اٹھنے والوں اور جلدی اٹھنے والوں کی ذہنی اور جسمانی صحت میں زمین و آسمان جتنا فرق ہوتا ہے۔ دیر سے اٹھنے والے اور بہت ہی جلدی میں تیار ہونے والے اور بڑی تیزی سے ناشتہ کرنے والے دن بھر ڈپریشن، مایوسی اور غصے کی کیفیت میں رہتے ہیں، اور جو جلدی اٹھتے ہیں اور بڑے آرام سے تیار ہوتے ہیں، اطمینان سے ناشتہ کرتے ہیں اور نارمل حالت میں اپنے کام کی جگہ پہنچتے ہیں، وہ دن بھر ذہنی اور جسمانی طور پر نارمل رہتے ہیں۔ دوستوں، آپ دیر سے اٹھتے ہیں تو پہلا احساس یہ ہوتا ہے کہ آپ کام یا کالج سے لیٹ ہو گئے ہیں۔ آپ جلدی میں باتھ روم جاتے ہیں، چونکہ وقت نہیں ہوتا اس لیے آپ اچھی طرح فارغ نہیں ہو پاتے۔ نہایت جلدی میں فارغ ہو کر اور اطمینان سے نہانے کے بجائے اپنے جسم پر پانی انڈیل کر باہر آ جاتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس ناشتے کا وقت نہیں ہوتا، آپ جلدی سے ناشتہ کر کے دوڑتے ہوئے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس بھاگ دوڑ میں آپ کی مزاجی کیفیت چڑچڑی اور غصیلی ہو جاتی ہے۔ بیوی کو ڈانٹ اور بچوں پر یا چھوٹے بہن بھائیوں پر غصہ یا جھاڑ اور چہرے پر نحوست طاری کیے ہوئے آپ دن کا آغاز کرتے ہیں۔ روزمرہ کا یہ معمول آپ کے جسم کو بھی اور نفسیاتی ڈھانچے کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اس کا علاج آپ اشتہاری دوائیوں میں ڈھونڈتے اور اپنی تباہی میں مزید اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ دوستوں، اس کا بہترین حل یہ ہے کہ صبح اتنی جلدی اٹھیں کہ آپ باتھ روم سے اچھے طریقے سے خود کو فارغ کر سکیں، اچھی طرح نہائیں، اطمینان سے ناشتہ کرنے کے لیے وقت نکالیں تاکہ آپ پیٹ بھر کر ناشتہ کر سکیں۔ آپ کی موجودہ حالت یہ ہے کہ آپ کالج یا آفس پہنچتے ہیں تو آپ کو بھوک محسوس ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہر کام بھاگم بھاگ کرتے ہیں اور آدھا پیٹ خالی رہ جاتا ہے۔ آپ کو کام پر بھوک لگتی ہے اور آپ سموسے وغیرہ جیسی ناقص چیزیں کھاتے ہیں اور اپنی صحت کو مزید تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کا خیال رکھیں تو آپ کو عظیم اور انقلابی نتائج حاصل ہوں گے۔ دوستوں، راز کی بات یہ ہے کہ شروع کے 30 منٹ جو ہوتے ہیں، آپ کی جسمانی اور نفسیاتی مشینری انہی 30 منٹس پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے۔
اور انہی 30 منٹس میں آپ اپنی صحت کو بہتر بھی بنا سکتے ہیں اور تباہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہتری اور بگاڑ دونوں آپ کے ہی اپنے ہاتھ میں ہیں۔ دوستوں، اب میں آپ کو کچھ ایسا بتانے والا ہوں کہ جس کا میں نے ویڈیو کے آغاز میں بتایا تھا کہ کچھ ایسے اصول اور ایسے ٹپس بتانے والا ہوں کہ جن پر عمل کر کے آپ اپنی صحت کو چار چاند لگا سکتے ہیں۔ دوستوں، صبح سویرے اٹھنے کے متعلق کچھ ایسے اصول مرتب کیے گئے ہیں جن پر کار بند ہو کر انسان کبھی بوڑھا نہیں ہو سکتا، نہ ہی کمزور ہو سکتا ہے اور نہ ہی کبھی بیمار ہو سکتا ہے، بلکہ دائم المریض، نحیف البدن اور بوڑھے آدمی بھی ان اصولوں کی پیروی کر کے بہت جلد طاقت اور کھوئی ہوئی جوانی کو دوبارہ حاصل کر لیتے ہیں۔ دوستوں، انسانی جسم لاتعداد ذرات یا پھر یہ کہہ لیں کہ سیلز پر مشتمل ہوتا ہے، اور انسانی جسم سیلز سے مل کر بنتا ہے۔ یہ ذرات اس خوراک سے بنتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، اور اس پانی سے بنتے ہیں جسے ہم پیتے ہیں، اور اس ہوا سے بنتے ہیں جس سے ہم سانس لیتے ہیں۔ کچھ دیر تک ہمارے جسم میں رہ کر یہ جاندار ذرات خود بخود مر جاتے ہیں۔ دوستوں، اب ان اصولوں کی طرف چلتے ہیں جو بہت کام کے اصول ہیں۔ دوستوں، جاپانی مفکرین نے مندرجہ ذیل اصول تجویز کیے ہیں کہ ان پر عمل پیرا ہونے سے انسان 100 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ 100 سال کا مطلب یہ ہے کہ انسان صحت مند رہ سکتا ہے۔ دوستوں، پہلا اصول یہ ہے کہ کھلی اور ہوادار جگہوں پر زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہیے۔ دوستوں، دوسرا اصول یہ ہے کہ شام کے بعد جلدی سونا اور صبح جلدی جاگنا چاہیے۔ دوستوں، تیسرا اصول یہ ہے کہ کم سے کم 6 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 7.5 گھنٹے سونا، اور سوتے وقت کمرے میں روشنی کا نہ ہونا۔ دوستوں، چوتھا اصول یہ ہے کہ چائے اور قہوہ زیادہ نہ پینا، اور شراب اور تمباکو سے مکمل پرہیز کرنا۔ دوستوں، شراب تو ویسے بھی اسلام میں حرام ہے، تو ہمیں شراب سے اور شراب سے ملتی جلتی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی نشاور چیزیں ہیں، چاہے وہ تمباکو ہو گیا، چاہے وہ کوئی بھی نشے کی چیز ہو گئی، ان سے بچنا چاہیے۔ دوستوں، پانچواں اصول یہ ہے کہ گوشت کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ چھٹا اصول یہ ہے کہ حسب برداشت تازہ پانی سے نہانا چاہیے۔ دوستوں، ساتواں اصول یہ ہے کہ موٹے کپڑے پہننا چاہیے۔ آٹھواں اصول یہ ہے ہفتے میں 1 دن چھٹی کرنا، یعنی مکمل آرام کرنا چاہیے۔ دوستوں، یہ وہ 8 اصول ہیں کہ ان پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو صحت مند بنا سکتے ہیں۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود لازمی لکھیے گا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس ویڈیو میں 3-4 مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاک نام پر درود بھیجا گیا ہے، لہٰذا آپ پر بھی یہ لازم ہے کہ آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجیں۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یقین جانیں آپ کی یہ سبسکرپشن آپ کے علم میں بے پناہ اضافہ کرے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔